بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سوشل میڈیا پہ ایک خبر وائرل ہوئی ہے۔ پشاور کی کسی عدالت میں ایک جوان سال لڑکے نے معزز جج کے سامنے توہین رسالت کے مرتکب ایک مجرم کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ اب اس خبر کی تحقیق آنا تو باقی ہے، لہذا قبل از وقت اس پہ کچھ کہنا وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تاہم ابتدائی معلومات کی بنیاد پر جو باتیں سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے دو باتیں عرض کرنی تھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک خبر یہ بھی نظر سے گزری سوشل میڈیا پر، کسی آدمی نے خبر یہ لگائی کہ ایک مسجد کے ملا نے عدالت میں ایک شخص کو گولی ماری ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ اس لڑکے کا حلیہ دیکھیں، اس کی تصویر دیکھیں، تو وہ مسجد کا ملا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی نفرت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل افسوس اور یقیناً بڑی دکھ کی بات ہے، اور اس پہ اس آدمی کو یا اس طرح کی جو بھی ذہن اور سوچ رکھنے والی شخصیتیں ہیں انہیں معاملے پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً اگر یہ اقدام اس لڑکے کا وہ محبت رسول کے جذبے اور عزت و حرمت رسول کے جذبے کے تحت ہے تو یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ تاہم اس معاملے میں ایک بات بڑی اہم ہے، اور یہی میں بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوبت آئی ہے، لوگ اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کسی اس طرح کے مجرم کو ماورائے عدالت از خود ہی تختہ انجام تک پہنچانے کی ابھی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو؟ اسے اس بات پر کس نے آمادہ کیا، اور یہ سوچ کیسے پیدا ہو گئی کہ قانون کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی لوگ اس سٹیج پر پہنچے ہیں؟ تو اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے اور توجہ دی جائے، اور یہ معاملہ ہے بھی قابل توجہ اور قابل غور، تو ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ لوگ جو اس مرحلے تک پہنچے ہیں اس طرح کے معاملات میں، وہ انتظامیہ کے بعض فیصلے ہیں، اور یا اس طرح کے کیسز کے حوالے سے جو انتظامیہ کا رویہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا اب یہ ذہن بنا ہے اور وہ اس حد تک کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ از خود کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی سلطنت ہے، اسلام کے نام پہ اور اہل اسلام کی قربانیوں سے وجود میں آیا ہے، وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ آئے دن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی امت کے بڑے کبار اور اجلہ علماء اکرام کی توہین کی جاتی ہے، اور ایک دو ٹکے کے آدمی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے وہ اس طرح کا وہ تقریباً عمل کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نہ قانون حرکت میں آتا ہے، نہ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ عموماً تو یہ کی جاتی ہے کہ بھائی معافی مانگ لو، انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ یا مقامی انتظامیہ، بس وہ کہتی ہیں معافی مانگو عوام کے سامنے اور اس معاملے کو رفع دفع کر لو۔
آئے دن تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک واقعہ ہوا، دو واقعات ہوئے، کسی آدمی نے ایک مرتبہ کر لیا، معافی تلافی ہو گئی، نہیں، آئے روز پھر معافی معافی مانگو۔ کہیں اگر ایف آئی آر بھی داخل کر دی گئی اور کیس اگر اس کو پہنچ بھی جاتا ہے عدالت میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ضمانت کر دی جاتی ہے، بندہ چلا جاتا ہے۔ جیسے ابھی رمضان میں ایک مشہور زمانہ بد کردار اور انتہائی گستاخ، جو گستاخ انبیاء بھی ہے، گستاخ صحابہ بھی ہے، اور جو گستاخ اکابرین امت بھی ہے، مرزا یہ انجینئر محمد علی مرزا جو جہلم سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے بڑے بڑے علماء اکرام کے خلاف بارہا زبان درازی کی ہے، اور ان کے لیے انتہائی گھٹیا قسم کا انہوں نے لہجہ استعمال کیا۔ صحابہ اکرام خاص طور پہ حضرت معاویہ یا بنو امیہ کے حوالے سے اس کے انتہائی گندے خیالات۔ پھر وہ نہ کوئی عالم ہے، نہ وہ کوئی مفتی ہے، نہ وہ کسی مکتب کسی ادارے کا سند یافتہ ہے، وہ آئے روز میڈیا پہ تبصرہ کرتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے، پھر وہ چھیڑخانی کرتا ہے۔ ابھی جب اس کے متعلق لوگ تھوڑے سراپا احتجاج ہوئے اور وہ گرفت میں آ بھی گیا، اس کے بعد پھر ضمانت ہو گیا، وہ پھر رہا ہو گیا، پھر وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں عوام کے ذہن میں آئے دن جو آ رہی ہیں، یہ وہ سبب ہے کہ اب لوگ اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اب خود ہی ان سے نپٹ لیا جائے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ دیگر معاملات پر تو بڑے بڑھ چڑھ کر اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، بھائی یہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، جو وہ کسی کی بات کی دور پہ کہ مائک لے کر وہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں صحافی، بڑے سستی صحافت ہے۔ میں یقیناً ان صحافیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کا ایک کردار ہے، جن کا ایک رول ہے اور جن کی ایک حیثیت ہے۔ میں نے وہ کہا ہے کہ جو ایسے گلیوں میں گھومنے والے ہیں، کبھی کس کے منہ میں مائک پکڑوا دیتے ہیں، کبھی کس کو دے دیتے ہیں، جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس معاملے پہ، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ تو اس چیز کو بڑا چڑھا کے بعض چیزوں کو، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ انتہائی خاموشی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں میں تشویش ہے، لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اور اگر انتظامیہ نے، حکومت نے اپنا رویہ اس حوالے سے تبدیل نہ کیا تو اس طرح کے واقعات آئندہ بھی ہوں گے، اور شاید ایک واقعہ کے پیچھے بہت سارے ذہن اور ابھرتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے انتظامیہ کو یہ غور و خوض کرنا چاہیے اور بڑی متانت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی کیس اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کریں، قانونی کارروائی کریں۔ ہم فتنہ اور فساد کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن امن اور امان جس کے لیے ہر ایک آدمی چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، اور انتظامیہ بھی کہتی ہے کہ امن و امان، امن و امان، امن و امان، تو امن و امان کی صورتحال کو کسی بھی جگہ نافذ کرنے کے لیے یا کسی بھی معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ جب جذبات مجروح ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو پھر بولنے کے لیے اور سڑکوں پر نکلنے کے لیے لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نکلتے ہیں اور پھر امن و امان متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر امن و امان کو برقرار رکھنا ہے یا امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانا ہے اور اس کو مزید پریشانی سے اور الجھن سے بچانا ہے، تو یہ لازمی ہے کہ انتظامیہ اس طرح کے معاملات پر غور کرے اور سنجیدگی کے ساتھ اس طرح کے معاملات پہ وہ بروقت قانونی کارروائی کرے، اور پھر جو بھی قانونی کارروائی کی جاتی ہے اس پورے کارروائی کو عوام کے سامنے لایا جائے، تاکہ عوام کے ذہنوں میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ بالکل حکومت اپنے طرز پہ اور انتظامیہ قانون کے حوالے سے، قانون کے راستے سے یقیناً عمل درآمد کر رہی ہے، تو لوگ خود بخود اس حوالے سے ٹھنڈے مزاج ہوں گے
اور انتظامیہ پہ اعتماد ہوگا۔ لیکن جو صورتحال چل رہا ہے اور جو رویہ آج تک دیکھا گیا ہے تو یہ معاملہ پھر ایسا ہوگا کہ یہ پھر کنٹرول سے باہر نکل جائے گا اور پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ قابل غور معاملہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔